عمران ریاض خان صاحب کو عدالت میں نہ صرف کہ ضمانت دی، ایف آئی اے کا مقدمہ ہے اسے خارج کر دیا، ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ درخواست آ چکی ہے، اس درخواست کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہو رہا ہے، ایف آئی آر لکھی جا چکی ہے، درخواست بھی منگوائی جا چکی تھی فرمائشی طور پہ۔ عدالت میں اس کے تحت کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اس ایف آئی آر کے تحت پیش کرنے میں تو ایف آئی اے تلی جائے گی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر۔ عمران خان جتنی ان کو گالیاں بکے گا وہ اتنے عمران خان کے اوپر صدقے واری جائیں گے۔ اس وقت جناب قمر جاوید باجوہ وہ گوگی کو باہر بھجوانے کے لیے، باہر پیک کر کے بھجوانے کے لیے پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں اور ان کی ڈکٹیشن مانی جا رہی ہے۔ 8، 9، 10 کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو باہر نظر نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم جی، یوٹیوبر اور بول ٹی وی کے اینکر اور پی ٹی آئی کے پیارے جناب عمران ریاض خان صاحب کو عدالت نے نہ صرف کہ ضمانت دی بلکہ جو ایف آئی اے کا مقدمہ ہے اسے خارج کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے یہ فیصلہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے سنایا ہے جب میں یہ ولاگ کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رات جب میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی اور میں نے اپنے ولاگ کے اندر اس کا تذکرہ بھی کیا، وہ یہ تھا کہ جناب جو ہے عمران ریاض خان صاحب جو ہے، مجھے یہ بتایا گیا بڑے ذمہ دار ذرائع سے کہ یہ جو ہے یہ مقدمہ جو ہے یہ ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ قائم کیا گیا ہے، درخواست آ چکی ہے، اس درخواست کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہو رہا ہے، ایف آئی آر لکھی جا چکی ہے، تاہم وہ ایف آئی آر ویٹ ہونے کے لیے کسی اعلیٰ جگہ پہ بھجوائی گئی ہے، وہ اپنا ترخان کو بھجوائی گئی ہے۔ ترخان منجی پیڑھی ٹھوکتا ہے نا، منجی ٹھوکنے کا جو انتظام ہوتا ہے وہ ترخان کرتا ہے۔ بڑھائی بھی کہتے ہیں اس کو، کارپینٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن ہمارے ہاں بڑھائی اردو میں کہا جاتا ہے اور ترخان کہا جاتا ہے پنجابی کے اندر۔ تو ترخان منجی ٹھوکنے کے ساتھ ترخان ہی لگتا ہے جی۔ وہ ہمارے جو دوست ہیں سعید چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مقتدرات اسٹیبلشمنٹ ترخان، جس کی بھی منجی پیڑھی ٹھوکنی ہو ترخان۔ تو ترخان جو ہیں جی، ان کو ایف آئی آر جب ملی تو وہاں سے حکم آیا کہ نہیں، جانے دو، جانے دو استاد ڈبل ہے۔ اب یہ جانے دو کا جو جب نعرہ آیا تو پھر ایف آئی اے بیٹھ بھی اٹھ گئی۔ ہمیں یہی بتایا گیا کہ جی سائیاں نے کیا کہ نہیں جانے دیں، کوئی بات نہیں۔ تو خیر یہ کوئی بات نہیں، جانے دیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس کے بعد پھر جب ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے تو وہاں پہ میاں طاہر صاحب پاکستان کے نیوز روم کے بہت بڑے صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آج کل چینل 24 کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان کی ٹویٹ ہمارا منہ چڑھا رہی تھی کہ عمران پروجیکٹ کے 7+25 افسران کھڈے لین، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب ہم اس کی تحقیق کرنے نکلے تو وہ تصدیق ہوئی کہ ہاں یہ بڑی پرانی خبر ہے، اور بڑی پرانی تو نہیں ہے، بس تھوڑی سی پرانی ہے، بس یہ کوئی پچھلے مطلب کہ پچھلے کچھ نومبر کے بعد سے خاص طور پہ یہ خبر جو ہے یہ مارکیٹ میں گھوم رہی ہے۔ وڈے میرا مطلب ہے کہ 2 تارے والے تے 1 تارے والے 5، 2 تارے والے 7، یہ جو ہیں ان کے ذہنوں سے پروجیکٹ عمران خان نہیں نکل رہا۔ تو کیا انہی میں سے کوئی جو ہے اس نے کہا ہوگا کہ جانے دو، ٹھیک ہے، ظاہر ہے، ورنہ تو درخواست بھی منگوائی جا چکی تھی فرمائشی طور پہ، ایف آئی آر بھی لکھی جا چکی تھی، تو آج صبح عدالت میں اس کے تحت کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اس ایف آئی آر کے تحت پیش کرنے میں تو ایف آئی اے تلی جائے گی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر۔ تو لیکن کون ہے جو ایف آئی اے کو تلوانا چاہ رہا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں؟ تو وہ اندر سے سپورٹ جو ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے تو آواز آ گئی کہ اباؤٹ ٹرن، لیکن لوکل کمانڈ جو ہے وہ اباؤٹ ٹرن یا رائٹ ٹرن یا لیفٹ ٹرن نہیں کر پا رہی یا نہیں کرنے دے رہی، اور مسلسل جو ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں، مطلب بھائی جن لوگوں نے کراچی میں 7، 9، 14 سیٹیں چھین کے، بلکہ 9 سیٹیں
MKM کی، جماعت اسلامی کی چھین کے PTI کے حوالے کی تھیں، جب وہ لاہور میں نئی اسائنمنٹ پہ آئیں گے، اور خاص طور پہ جب وہ باجوائز بھی ہو چکے ہوں گے کہ عمران خان جتنی ان کو گالیاں بکے گا وہ اتنے عمران خان کے اوپر صدقے واری جائیں گے. آپ کو یاد ہے نا جب عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ کو گالیاں بک رہے تھے، ان کی سوشل میڈیا ٹیم باجوہ کے خلاف جو تھی وہ ٹرینڈ چلا رہی تھی، اور ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ ان کی تصویروں کے اوپر لندن میں جوتے مار رہے تھے. تو اس وقت جناب قمر جاوید باجوہ جنرل لٹائر، اب ان کو لکھنا چاہیے، وہ گوگی کو باہر بھجوانے کے لیے، باہر پیک کر کے بھجوانے کے لیے پوری تندہی سے کام کر رہے تھے. تندہی کے اوپر آپ نے زور رکھنا ہے، تندہی سے کام کر رہے تھے. تو ہو سکتا ہے یہ والا سلسلہ ہو. تو میرا مطلب ہے کہ باجوائز ہو چکی ہو، تو باجوائزیشن جو ہے یہ وہ فلسفی ہے جس کے تحت جتنا وہ بظاہر ایک دوسرے اس کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں اتنا ہی وہ صدقے اور واری جا رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ ہے تو پھر عمران ریاض خان صاحب کی رہائی نہیں بنتی، کسی اور کی اپنی جاب سے ریلیونگ بنتی ہے. تو وہ عمران شفقت صاحب تو کافی عرصے سے اس کے اوپر جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور وہ بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنی ہے. میاں طاہر صاحب کی خبر 7/25 والی جو ہے اس کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی میچے میں لائے جا چکے ہوئے ہیں. کسی کو خط شت بھی ہوتا ہے جب جناب تھینک یو ویری مچ ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی امکانات کافی زیادہ روشن خیال کیے جا رہے ہیں. پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ ادارے کو اندر سے لے دے گیا، اور ادارے کو بہت زیادہ ونڈی قلعہ والی ڈانگ جو ہوگی وہ چارپائی کے نیچے پھیرنی پڑ رہی ہے، بظاہر یہی لگتا ہے. اور اس کی تازہ ترین مثال عمران ریاض کی ہے. تو بہرحال عمران ریاض صاحب کو ایک دفعہ پھر رہائی مبارک ہو. بیرسٹر علی اشفاق جو ہے ان کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیس جو ہے وہ ترخان کیس ہاریں گے. ٹھیک ہے، ترخان جو ہے وہ کیس ہاریں گے، ورنہ بیرسٹر علی اشفاق نہ آتے، وہ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ترخان کیس ہاریں گے. تو بہرحال عمران ریاض خان کی عدالت کے اندر ہتھ کڑیاں کھلوا دی گئیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو باجوائزیشن ہو چکی ہے اور جو عمرانڈوائزیشن بھی ہو چکی ہے، باجوائزیشن کا دوسرا مطلب ہی عمرانڈوائزیشن ہے، تو اس کی موجودگی کے اندر عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ کس طرح قابو آ پائیں گے؟ یہ جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مارتے رہیں، عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ تو ان کے قابو آنے کے نہیں ہیں، اور وہ اپنی مرضی کے اوپر ڈکٹیشن دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں، اور ان کی ڈکٹیشن مانی جا رہی ہے. دیکھیے نا، بہرحال میں نے جب ان سے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی مارچ کے 8, 9, 10 کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو باہر نظر نہیں آئیں گے. میں کہا جی مارچ کی حکمت ہے، یہ فروری 8, 9, 10 کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ سمجھا کریں نا، وہ ماحول ذرا بنانا ہے. تو وہ ماحول بنانے کے لیے وہ جو ہیں وہ جو ہے وہ 1 مہینہ اور بہار کا ہمارا اب کے بہار کا مہینہ ایسے ہی گزرے گا انتظار میں. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہیں وہ جائیں گے، لیکن جائیں گے 1-2 دن کے لیے ہی، اور ان کو بھی پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے گا. حضرت سافٹ ویئر اپڈیٹ ان کا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اصل میں جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا ہے وہ آپ 29 نومبر کے بعد دسمبر، جنوری اور فروری میں نہیں کر سکے تو آپ 1 مہینے میں کیا کر لیں گے؟ وہ پھر سسٹم کے اندر سے ریلیف فراہم کر دیں گے. دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کمان کے تحت پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا اور 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی بریگیڈ جو تھی اس کو فارم کیا گیا، ہمیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ اور چیف آف جنرل سٹاف نے لوگوں کو بلا کے، میڈیا کو بلا کے
یہ جو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی بریگیڈ تھی، اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ تو اب اگر وہ واقعی بریگیڈ تھی، بالکل تھی، اور ہے، بالکل ہے، تو اس کے اوپر یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے نا۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اباؤٹ ٹرن، تو پھر اباؤٹ ٹرن ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آرگومنٹ تھا اپنے اس سورس کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ باتیں نہیں سمجھتے، اسی لیے تو آپ اٹھائے گئے تھے، آپ باتوں کو سمجھا کریں۔ میں نے کہا جی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آئندہ نہ اٹھایا جاؤں۔ تو یہ کہہ کے انہوں نے فون کاٹ دیا۔ چلیے، بہرحال جی ویٹ ہو کے واپس نہیں آئی ایف آئی آر، اور عمران ریاض صاحب بحال ہو گئے۔ اب ایف آئی اے کو کنٹیمپٹ آف کورٹ سے کون بچائے گا، یہ ہم دیکھیں گے آئندہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔